اللہ تعالی کی توحید کے ان 4 مراتب کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے یعنی شرک کا، وہ کہتے ہیں کہ 9 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آہستہ آہستہ شرک مسلمانوں میں آتا ہے۔ اب جتنی چیزیں حضرت نے گنوائی ہیں ان 9 چیزوں میں اگر آپ کے خیال میں سورہ مائدہ اور سورہ انعام ہو جو پہلے پڑھی تھی، تو ان میں کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کہنے میں شرک ہیں لیکن حقیقت اس کی شرک نہیں ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو کفر کہا ہے، حدیث میں آیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کفر ایسا کفر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی آدمی کو کافر کہیں۔ بہت آسان سی بات ہے، مثلا آپ نے کہا کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، وَقِتَالُهُ کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا یہ تو کفر ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی قاتل کافر تو نہیں ہو جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت لفظ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اسے سمجھایا جائے کہ یہ تو کافروں جیسی حرکت ہے کسی مسلمان کو مارنا۔ قاتل کو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ کافر ہو گیا، یہ کہیں گے کہ شدید ترین بدترین کبیرہ گناہ تم نے کیا، لیکن یہ تو نہیں کہیں گے کہ کافر ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک زبان ایسی ہے جو سمجھانے کے لیے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے کہ لوگ 2 زبانوں میں فرق نہیں سمجھتے اور سب چیزوں کو ایک سمجھتے ہیں۔ ایک ہے نبوت اور داعی اور دعوت دینے والے حضرات علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے، ان کو کسی چیز کی سنگین نوعیت بتانے کے لیے اتنے سخت لفظ استعمال کریں، اور ایک ہے کہ انہی الفاظ کو کوئی آدمی لے کے بیٹھ جائے اور کہے جی نہیں بالکل یہ حقیقت ہے۔ ہمیشہ دونوں میں فرق کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جو کیا، ایک آدمی آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ یہ گالیاں بکتا پھرتا ہے ہر ایک سے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اسے فلاں کے پاس لے جاؤ اور اسے کو اس کی زبان کھینچ دے۔ جب وہ لے گئے اسے تو دوسرے آدمی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا اور فرمایا انہیں جا کے کہو کہ اسے جیل میں کچھ دن رکھیں اور اسے بالکل کچھ نہ کہیں اور نہ یہ پتا چلنے دیں کہ ہم اسے کب آزاد کر دیں گے۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ زبان کھینچ دیں، تو اس لیے نہیں کہا کہ زبان کھینچ دینا، یہ اس لیے کہا ہے کہ ڈرانا اس کو مقصود ہے، یہ سیاست ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو اور معاشرے میں فساد پیدا نہ ہو، باقی اس کی زبان کچھ نہیں کھینچتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمجھانے کے لیے کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں شدید سے شدید لا دین لمن لا امانت لہ، جو آدمی امانت کی حفاظت نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے جس کا ہمسایہ بھوکا ہے، تو اب کیا اسے کہیں گے کافر ہو گیا؟ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا انداز ہے، کسی بات کی نوعیت کو بیان کرنا ہے کہ اتنی سنگین بات کہ تم پیٹ بھر کے کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا، ارے یہ تو کفر کی بات، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہو جاتا کہ وہ آدمی کافر ہو جائے۔ اس بات کو جب لوگ نہیں سمجھتے تو نتیجہ یہ کہ وہ پھر اسی طرح فتوے دینے لگتے ہیں کہ حدیث میں یہ آ گیا نا، کہ حدیث کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈرایا ہے کسی چیز سے یا اس فعل کی قباحت بیان کی ہے کہ کتنی بری۔ ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے کفر دون کفر، کہ بڑا کفر اور چھوٹا کفر۔ ایک تو کفر وہ ہے جو علیاذ باللہ خدا کا ہی انکار کر دے، اور ایک کفر وہ بھی تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم نے کسی مسلمان کو قتل کیا، یہ کفر کا کام کیا، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر اس پہ مر جائے پہلے کفر پہ تو جہنم میں جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور دوسرا کفر جو ہے قتل ہی کیا ہے نا، ایک دن بخشش ہو جائے گی اللہ نے چاہا سزا کے بعد، اور اگر اللہ چاہے تو بغیر سزا کے معاف فرما دے، یہ اس کی مشیت ہے اپنی۔ یہی حال شرک کا بھی ہے
کہ اب یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 9 چیزیں بیان کر رہے ہیں، تو اس میں بڑا اثر اس بات کا بھی ہے کہ ایک شرک تو وہ ہے جس کا کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے، اور ایک شرک حضرت نے جو بیان کیا اب ظاہر کے اعتبار سے اسے شرک کہا ہے، لیکن ایسا ہے کہ وہ صرف کبیرہ گناہ ہے اور اسے شرک کہا ہے حضرت۔ ہم اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ جو فعل کیا تھا نیت کیا تھی؟ وہ بتاتا ہے میری نیت یہ تھی، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ مشرک ہوا ہے یا نہیں ہوا، اگرچہ ظاہر میں اس نے شرک کا فعل کیا، لیکن اس کی نیت کیا تھی یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ جو 9 جگہیں حضرت نے گنوائی ہیں، اس میں سے سب سے پہلی بات وہ حضرت کہتے ہیں کہ شرک کی ایک قسم یہ ہے کہ لوگ بتوں کو اور ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، اسی لیے اللہ نے منع کر دیا ہے کہ نہ ستاروں کو سجدہ کرو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو، اور اللہ تعالی نے تمہیں پیدا کیا۔ اس لیے کہ توحید تدبیر اور توحید الوہیت جس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہیں نا، کہ جو تدبیر کرتا ہے اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہاں پر شرک سجدے کا اور شرک تدبیر کا جڑا ہوا ہے، کہ جس کو سجدہ کر رہے ہیں اسے اگر تو وہ معبود جان کر سجدہ کر رہا ہے کہ میرے حالات یہ جانتا ہے اور میرے نفع اور نقصان کی یہ قدرت رکھتا ہے، تو اس نے اللہ کی تدبیر میں پہلے ذہنی طور پر شرک کیا اور عملاً اس نے اس کے سامنے جا کے سجدہ کر دیا، یہ شرک ہو گیا۔ اور اگر کوئی آدمی کسی کے متعلق یہ تصور نہیں رکھتا اور سجدہ ویسے کرتا ہے تو ہم کہیں گے کیوں سجدہ کرتے ہو؟ کہتا ہے جی تعظیم کے لیے، تو ہم کہیں گے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب ایسی تعظیم کو بھی شریعت نے منع کر دیا، اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مشرک ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا ہے، لیکن اس بات کے لیے انہوں نے کافی تفصیل لکھی ہے دوسری جگہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کے علاوہ غیر کو سجدہ کرے تو ذہنی طور پر پہلے وہ تدبیر کے سلسلے میں اسے خدا کا شریک ٹھہرائے گا، پھر الوہیت کے مرتبے میں اسے لے جا کر اس کے سامنے سجدہ کرے گا۔ دوسری چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرک جہاں سے آتا ہے کہ وہ چیزیں جیسے مالداری ہے، پیسہ ہے، مریضوں کی شفا ہے، اس میں اللہ کے علاوہ غیر کو ماننا، غیر سے مدد مانگنا کہ اللہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ میرے مریض کو شفا دے دیں گے، اس کی ہمارے اساتذہ بہت اچھی تشریح کرتے تھے، ایسی عمدہ بات کرتے تھے کہ 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کہتے تھے اس کائنات میں جتنے بھی کام ہیں کچھ ایسے ہیں جو اسباب کے درجے میں ہیں اور کچھ ہیں جو اسباب سے اوپر ہیں۔ مثلا آپ نے کسی کو کہا پانی پلا دیں، کسی کو کہا مجھے قرض دے دو، کسی کو ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے کہ میری مدد کر دو کسی بھی کام میں، تو یہ اسباب کے نیچے کی بات ہے، اسباب میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس کے بغیر تو زندگی ہی نہیں چل سکتی۔ قرآن میں بھی آیا کہ جس بادشاہ کو اللہ نے اتنے لمبے لمبے سفر اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، وہ ایک مقام پہ پہنچا تو اس نے کہا اعینونی بقوہ، لوگوں میری مدد کرو طاقت کے ذریعے، لوہے کی چادریں اٹھاؤ، میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک درہ بنانا چاہتا ہوں۔ آیا 15 پارے کی تفسیر میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ ہے، اور اساتذہ کہتے تھے ایک درجہ اس دنیا میں وہ ہے جو ان اسباب سے اوپر ہے، مثلا اولاد کا دینا، ڈاکٹر سے علاج کرا سکتا ہے، ڈاکٹر کیا اولاد دے سکتا ہے؟ بارشوں کا برسانا، امتحان میں کامیابی یا ناکامی، عزت اور ذلت۔ وہ کہتے تھے کہ جو اسباب سے اوپر کے درجے کی چیزیں ہیں ان کو کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا بس یہ شرک ہے، اور جو اسباب کے نیچے کی چیزیں ہیں اس کے بغیر تو زندگی کا گزارا ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں پہلے ہی دن یہ سکھایا ہے کہ ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو توحید تدبیر میں اے پروردگار ہم تیرے ہی قائل ہیں، لہذا توحید الوہیت کے درجے میں ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اسی مقصد کے لیے انسان اللہ کا نام بار بار لیتا ہے۔
اسی مقصد کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اچھے نام جو ہیں سارے کے سارے اللہ کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو ان اچھے ناموں کے ذریعے پکارو۔ مثلا ایک آدمی وہ چاہتا ہے کہ خدا کی رحمت اس پہ ہو، کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، وہ بار بار کہتا ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حلیم، یہ سارے نام اللہ کے وہ یاد کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو کھینچنے والے۔ ایسے ہی ایک آدمی اسے علم کی طلب ہے، وہ بار بار کہتا ہے یا علیم یا حفیظ، اے وہ ذات جو علم دیتی ہے، وہ ذات جو حفاظت فرماتی ہے، یہ اللہ کے اچھے ناموں کے ذریعے وہ اللہ کی مدد کو لے رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے۔ اور مشرک آدمی وہ انہی مقاصد کے لیے نام جپنے شروع کرے گا۔ جس دیوی کے متعلق وہ سمجھتا ہے، یہ ہندوؤں میں تو عام طور پر ہے، جس دیوی کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوی جو ہے وہ لکشمی بائی ہے، اور اس کے یہ نام اس کے پڑھے جائیں جپے جائیں تو اس سے دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اس کے نام جپنے لگے گا۔ یہ دوسرا درجہ ہے شرک کا، اور اسی لیے اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ قرآن پاک میں سورہ جن میں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کی یاد کے لیے ہیں، سو اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ یعنی وہ جگہیں جو خاص طور پہ اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں، اس میں تم اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، کیونکہ شرک باہر بھی شرک ہے، لیکن مسجد میں آ کے شرکیہ کلمات وہ اور بدتر بات ہے، کیونکہ یہ ہیں ہی صرف اللہ کے لیے، اور اسی کے مقابلے میں شیطان نے اپنے مندر بنوا دیے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ پورے ہندوستان میں، چونکہ ہمارے تو پڑوسی ہیں اس اعتبار سے، اور باقی یہاں بھی کوئی خالص باوجود اللہ کے ماننے کے، کہ ہندو بھی مانتے ہیں کہ ایشور ایک ذات کوئی ہے، کوئی خالص اللہ ہی کا مندر ہو، ہر کوئی مندر اس میں بیچ میں کوئی نہ کوئی مورتی، کوئی نہ کوئی دیوتا ضرور ہے، شرک سے تو نہیں نکلی۔ اللہ نے کہا ہے مسجدیں اللہ کی ہیں، خبردار اس میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے ایک دن مغرب کی نماز میں نے پڑھائی مسجد میں، نمازی چلے گئے تو میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ قبلہ جیسے ادھر ہے تو اس طرف کو منہ کر کے کھڑا ہوا اور 2 رکعت اس نے شروع کی۔ تو میں سمجھا کہ بیچارہ کوئی دیہاتی ہے یا کیا ہے، اس سے بتاؤں کہ قبلہ تو ادھر ہے۔ تو میں نے اس سے ہلایا، کیونکہ نماز ہی نہیں نا شروع ہوئی، قبلے کی طرف منہ کرنا تو شرط ہے نماز کو، تو شروع ہی نہیں ہوئی، تو اسے ہلایا، میں نے کہا قبلہ ادھر ہے۔ اس نے کہا جی مجھے بھی پتا ہے قبلہ ادھر ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں ادھر 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا بغداد شریف کی طرف منہ کر کے جب نماز پڑھیں تو میں آج کل سخت تنگ آیا ہوں، پیسے ویسے ہیں نہیں، تو حضرت مدد کریں گے۔ یہ ہے حال، ہوتا ہے۔ کئی لوگ اب بھی ایسے ہیں جو اپنے مریدوں کو تلقین کرتے ہیں کہ 2 رکعت مغرب کے بعد ایسے پڑھنا بغداد کی طرف منہ کر کے اور حضرت سے مدد مانگنا۔ اللہ نے کہا مسجدیں میری ہیں، خبردار جو میرے علاوہ کسی کو تم نے یہاں پکارا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان ضروریات میں اللہ کے علاوہ غیر سے مدد مانگنا یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ وہ کہتے ہیں کہ انہم کانوا یسمون بعض شرکائہم، نام ایسے رکھ دیتے ہیں جن ناموں سے شرک کی بو آتی ہے۔ مشرکین مکہ رکھا کرتے تھے نا عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ، عبد العزا، عزا کا بیٹا، دیوی تھی عزا، اس کا بندہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نام تبدیل فرمایا اور آپ نے کہا یہ کہو کہ عبد رب الکعبہ، رب کعبہ کا بیٹا، رب کعبہ کا بندہ، یہ ارشاد فرمایا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے نام رکھنا بھی شرک کی طرف لے جاتا ہے یا مشرکانہ افعال میں سے ہے، جیسے کوئی کسی کا نام رکھ دے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی بیٹی علیہ باللہ، تو یہ تیسری چیز ہے، شرک آتی ہے۔
اور فرماتے ہیں کہ فنہو عن ذالک اشد النہی، اور شریعت نے سختی سے اسے منع کیا ہے کہ دیکھو اپنے بچوں کے نام کبھی بھی ایسے نہ رکھنا۔ عبد المسیح، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا بندہ، ایک مدت تک جھگڑا چلتا رہا کہ عبد المصطفیٰ نام رکھنا جائز ہے ناجائز ہے، اور ہمارے بزرگ اور اساتذہ یہی کہتے رہے کہ عبد المصطفیٰ نام نہ رکھا جائے، مکروہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور خادم ساری امت ہے، مگر یہ جو شبہ پڑتا ہے نا کہ ان کا بندہ، یہ شبے والے نام نہ رکھے جائیں۔ اچھا صاحب، اس پہ فتوے بھی لگ گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اب 1.5 صدی کے بعد ہمارے ہاں جو لوگ اس وقت فتوے لگاتے تھے، ان کے چھوٹوں نے جب پڑھا، کتابیں لکھی، علم آیا، تو انہوں نے کہا بات حق یہی ہے کہ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ تو ہم نے کسی سے پوچھا، ہم نے کہا صاحب یہ 1.5 صدی تک کیا ہوتا رہا؟ انہوں نے کہا جی جو کچھ بھی ہوتا رہا، بات یہ ہے کہ ایسے نام رکھنے نہیں چاہیے۔ انہوں نے بھی اب یہی لکھ دیا کہ مکروہ ہے۔ تو ناموں میں ایسے نام رکھنا جس میں عبدیت اور بندگی کی نسبت اللہ کے علاوہ کہیں اور ہوتی ہو، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تیسرا طریقہ ہے جس ذریعے سے شرک آتا ہے، اور چوتھا طریقہ وہ کہتے ہیں جس کے ذریعے شرک آتا ہے اپنے علماء اور مشائخ کو حلال اور حرام کا اختیار دے دینا۔ بڑی زبردست بات کی ہے انہوں نے۔ حضرت عدی رضی اللہ عنہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور عدی جو تھے یہ حاتم تائی جن کا بڑا مشہور نام ہے، سخاوت میں حاتم کے بیٹے تھے۔ عدی بھی پڑھا گیا ہے، ادئی بھی پڑھا گیا۔ حضرت ادئی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ سونے کی انہوں نے سلیب پہنی ہوئی تھی، اسلام قبول کیا، سونے کی سلیب پہنی ہوئی تھی، آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ادئی اس بت کو پھینکو، اتار دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا تھا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے مشائخ اور اپنے علماء کی عبادت کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی عبادت نہیں کی۔ سورہ توبہ میں گزرا ہے نا کہ انہوں نے اپنے مشائخ اور اپنے علماء کو خدا بنا لیا۔ اس موقع پہ تو بڑی تشریح ہو گئی تھی، اس کے اجمالاً بس اس کی طرف حوالہ دے دیتے ہیں کہ اس آیت کے متعلق کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مشائخ کو اور اپنے علماء کو اس درجے میں نہیں لے آئے تھے کہ وہ جو کچھ حرام کہیں تم سے حرام کہتے تھے اور جو حلال کہیں حلال کہتے تھے؟ ہم نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا یہی انہیں رب بنانا ہے۔ اس کی 2 باتیں سمجھنے کی ہیں، یہ کیسے رب بن گئے، یہ شرک کیسے ہوا؟ باریک سی بات ہے، شرک ایسے ہوا بھائی کہ دیکھو جو بھی حکم اللہ کی جانب سے آتا ہے وہ سب سے پہلے فرشتوں کے پاس آتا ہے، اور حضیرت القدس جو فرشتوں کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اللہ کے کام وہاں نازل ہوتے ہیں۔ اس حضیرت القدس کی تشریح تو آئے گی 23ویں پارے میں، جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ ما کان لی علم بالملأ الاعلی، اور مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ ملأ اعلی میں کیا ہو رہا ہے۔ ملأ اعلی میں بس مختصراً سمجھ لیں کہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں، وہاں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے ان سے بھی زیادہ بلند و بالا، جبریل امین سے بھی بڑے مرتبے کے لوگ فرشتے اللہ کے وہ ہیں۔ اسی لیے صوفیہ جب عالم مثال پر بحث کرتے ہیں نا تو اس بحث کو کیا کہیں، ہر ایک کے سمجھنے کی بات بھی نہیں ہے، لیکن بہت سے صوفیہ کا خیال یہ ہے کہ عالم مثال میں جو ارواح ہیں بہت سے بزرگوں کی وہ حضیرت القدس میں داخل کر دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی وہاں لے جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہو یا نہ ہو، فرشتے تو اس درجے کے یقیناً ہیں، کتاب و سنت میں ہر جگہ آیا ہے۔ اس حضیرت القدس میں اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے اور وہیں اللہ کی رضا اور خوشی بھی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں ان فرشتوں کو کہ یہ کام کرنا ہے،
میں اس سے بڑا خوش ہوں، وہ فرشتے آگے اسے بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا، اس سے میں ناراض ہوں۔ تو حضیرت القدس میں جو کام تکوینی طور پر یعنی حقیقی طور پر وہاں آنا ہے اللہ کے ہاں سے، یہی کام جب آگے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جاتا ہے تو یہ شریعت ہو گئی۔ مثلا اللہ نے حکم دیا کہ جو نماز پڑھتے ہیں میں ان سے راضی ہوں، اور جو چھوڑ دیں گے میں ان سے ناراض ہوں، تو خدا کا حکم وہاں تو فرشتوں کے لیے یہی آیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب آیا تو یہ شریعت بن گئی۔ اب جو آدمی اس حرام اور حلال کا اختیار اپنے مشائخ کو دے دیتا ہے، وہ اللہ کے اس تکوینیات میں اپنے مشائخ کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے کہ جس طرح اللہ کا حکم حضیرت القدس پہ نازل ہوا، پھر ایک واسطے کے ذریعے وہ دنیا میں پہنچا، اسی طرح انہوں نے ڈائریکٹ اپنے مشائخ کو اور اپنے علماء کو یہ اختیار دے دیا۔ یہ ہے شرک۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے بھی یہی کیا ہے، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دے دیں ہم مانتے ہیں اسے، پھر اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ تو اس کا سیدھا سادہ سا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے خود سے کوئی حکم دینے والے نہیں تھے۔ اللہ کے کچھ احکامات انہیں حضیرت القدس کے واسطے سے پہنچتے تھے، کچھ ڈائریکٹ جبریل امین کے واسطے سے پہنچتے تھے۔ ہمارے پاس اس کا ایک ذریعہ قرآن ہے، وہی دوسرا ذریعہ حدیث ہے۔ حدیث بھی اصل میں اللہ ہی کے احکامات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ہمیں بتایا ہے، تو اس میں تو شرک کی کوئی بات نہیں۔ اور انہی کتاب و سنت کی روشنی میں ائمہ مجتہدین فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز اس لیے حرام ہے، یہ چیز اس لیے جائز ہے، تو یہ ان کا اجتہاد ہے جو وقت کی ضرورت بھی ہے، ہر دور میں رہا بھی ہے، وہ کرتے ہیں۔ یہ کوئی خدا کے ساتھ شرک نہیں ہے، بلکہ ان کا اجتہاد جو ہے وہ کتاب و سنت ہی پر بیس کرتا ہے۔ اگر کتاب و سنت نہ ہو تو ان کا اجتہاد کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ اسی لیے یہ جو اجتہاد کے ذریعے حرام اور حلال ہے، اور جو اللہ کا خود فیصلہ حرام اور حلال کا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے کہ تمباکو کو آپ دیکھ لیں، ایک مثال دی تھی نا، بعض ائمہ اسے جائز کہتے ہیں، بعض اسے ناجائز کہتے ہیں، اور کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ جو جائز کہتے ہیں تو وہ کافر ہیں، یا جو ناجائز کہتے ہیں وہ کہیں کافر ہو گئے۔ کفر اسلام کا جھگڑا ہی نہیں، یہ تو اجتہاد ہے بھائی۔ اور شراب کے متعلق سب کہتے ہیں کہ کوئی اسے ایک مرتبہ بھی حلال کہہ دے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آیا ذہن؟ اس لیے اجتہاد حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں ہیں، یہ تو وحی ہے جو ہم انہیں دیتے ہیں۔ جبکہ عیسائیوں اور یہودیوں نے بغیر اس بات پہ کہ ان کی پشت پہ کوئی وحی ہوتی، اجتہاد ہوتا، اپنے علماء اور مشائخ کو یہ اختیار دے دیا کہ تمہیں جنت اور جہنم کے پروانے بھی حاصل ہیں۔ وہ جس کو چاہتے تھے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے، جس کو چاہتے تھے جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیتے۔ 8ویں صدی ہجری کی اگر مسیحی تاریخ 8ویں صدی عیسوی کی مسیحی تاریخ آپ پڑھیں تو ان کے چرچ میں اور جو حال تھا، بلا تکلف جنت کے پروانے تقسیم کیے جاتے تھے، جس سے خوش ہوئے اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اور وہ سرٹیفکیٹ بھی قبر میں لے کے ساتھ چلا جاتا۔ یہ ہے فرق۔ اسی لیے اب تک بھی علماء اور مشائخ جو اس امت میں ہیں، وہ جو واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اول تو وہ کوئی بات ایسی کہتے ہی نہیں اپنے معتقد یا مرید سے جو شریعت کے خلاف ہو، لیکن اگر وہ کہہ بھی دیں تو الحمدللہ اب تک اس امت میں اتنی جان ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت کہ آپ کا حکم بظاہر شریعت کے خلاف معلوم ہوتا ہے، آپ فرمائیں کیا کرو۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے گئے تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایک سبق دیا اور فرمایا یہ ایسے کیا کرو۔ تو انہوں نے کہا حضرت
آپ میرے شیخ پیر و مرشد ہیں، لیکن حضرت یہ جو آپ مجھے تلقین فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، میں اس وجہ سے اس چیز کو شرک کے قریب کے گناہ سمجھتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور گلے لگایا انہیں اور فرمایا کہ بالکل یہ نہیں کرنا جو میں نے تمہیں کہا تھا، تم جب یہ سمجھتے ہو کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے تو میں تمہیں کچھ اور طریقہ بتاؤں گا، اللہ تک پہنچنے کے لیے، تزکیے کے لیے اور بھی طریقے ہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ اتنے بڑے لوگ تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، اور دہلی میں گویا سکہ ان کا چل رہا تھا، لیکن حالات سیاسی اعتبار سے اتنے خراب ہو گئے تھے کہ یہ بھائی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے تھے۔ یہ بھائی بھی ملتے تھے تو کہتے تھے آداب۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب آئے اور انہوں نے آ کر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا السلام علیکم، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ سلام کس نے کیا؟ تو ان کا آپ کون ہیں؟ تو عرض کیا حضرت میں رائے بریلی سے آیا ہوں اور میر نعمان میرے حقیقی چچا ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ سادات کا وہ خاندان ہے جو والد صاحب سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے پڑھ کے یہاں سے گیا ہے، بڑے خوش ہوئے اور اپنے بھائی شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا بھیجا اور کہا دیکھو اس نوجوان کو، اس نے ہمیں سلام کیا ہے، یہ سنت ہمارے خاندان سے بھی نکل گئی تھی، اب تو دلی میں ہر جگہ آداب سلام یہی ہوتا ہے، آئندہ سے اس سلام کو رائج کرو۔ اس زمانے میں جو کوئی آدمی کہہ دیتا تھا نا السلام علیکم تو فتویٰ یہ آتا تھا کہ یہ تو وہابی ہو گیا، آداب بندگی لو اس کو چھوڑ دیا، وہابی ہو گیا۔ اور حیدرآباد والوں کا یہ حال تھا کہ ان کے ہاں ایک رشتہ تھا اور وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، ابھی تک چرس پیتا ہے، گانجا پیتا ہے، سب کچھ، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں پیتا وہابی ہو گیا، اس سے پوچھ لیجیے ابھی بھی پیتا ہے، وہابی نہیں ہوا۔ یہ علامت رہ گئی تھی، بس اتنی سی بات تھی کہ وہ خانقاہ میں رہتا تھا اور چرس نہیں پیتا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا تو اس کا چرس نہیں پیتا تو ہم اپنی بیٹی کیسے دے دیں، یہ تو وہابی ہو گیا۔ تو اس نے آخر باپ نے گواہی دی، اس کا تب تک پیتا پلاتا ہے تو اس لیے یہ وہابی نہیں ہوا۔ ایسی مشکل تھی ان حالات میں، اور دوسری شادی بیوہ عورت کی، توبہ، اس کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ یہ یو پی والوں کا حال یہ تھا کہ مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا سکہ جمع ہوا تھا تقویٰ کا، مفتی صاحب اتنے متقی آدمی تھے، یہ دین بھائی ایسے ہی نہیں پہنچا ہم تک۔ ہم نے تو اس راہ میں کیا ہی کیا، ہم لوگوں نے جن اساتذہ نے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، بات تو ان کی تھی۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا سارا سلسلہ ہے۔ مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو قرآن پاک لکھا گیا تھا اس کا ایک نسخہ ہمارے پاس اب تک ہے۔ مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے قرآن پاک لکھا گیا تھا شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دہلی خانقاہ میں، اور شاہ اسحاق نواسے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب کے، اور وہ بیٹے تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ سارا خاندان ایک۔ مفتی مظفر حسین صاحب اتنے متقی آدمی تھے، اتنے پاک آدمی تھے کہ وہ لوگوں کی دعوت میں نہیں جاتے تھے اور لوگ بلاتے بھی نہیں تھے۔ ذرا کوئی مشتبہ مال ہوا، ذرا حرام کا کوئی مال ہوا اور انہوں نے کھانا کھایا اور قے شروع ہو گئی، وہ حلق سے ہی نہیں اترتا تھا۔ بس اس قے کی وجہ سے لوگ ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ہی کہیں بھانڈا نہ پھوٹ جائے۔ ایک دن شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ نے کہا مفتی جی فلاں نے دعوت کیا تو چلنا ہے۔ ان کا حضرت آپ کو تو میرا پتہ ہی ہے میں معذور ہوں۔ فرمایا تمہیں تو تقویٰ کا ہیضہ ہو گیا ہے، میرے ساتھ چلو۔ کہا فلاں نواب صاحب نے جو دعوت کی ہے بڑے متقی آدمی، نواب صاحب انہوں نے مشکات کا ترجمہ کیا تھا اردو میں، نواب قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے متقی۔ چلے گئے، کھانا کھایا، خیر رہی، کچھ نہیں ہوا۔ کھیر کھانی شروع کی مفتی مظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو قے ہو گئی۔ نواب صاحب پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ پیسہ تو سارا وہی ہے جو زمینوں سے آیا تھا، بالکل خالص حلال ہے، میں نے تو بڑی کوشش کی کہ اس میں کچھ ہوا کیا۔ آخر تحقیق کی
تو پتا چلا اچھا جی کھیر کی وجہ سے ان کا بلاؤ باورچی کو بلایا، اس سے پوچھا ہے کھیر کیسے پکائی؟ اس نے کہا حضرت جو نواب صاحب آپ نے برتن بھیجے تھے وہی، چاول کہاں سے لیے تھے؟ چاول بھی وہی تھے، دودھ کہاں سے لیا تھا؟ وہ بھی وہی تھا، میٹھا کہاں سے ہے؟ سب چیزیں جب تحقیق ہو گئی تو انہوں نے کہا آخر بات کیا ہوئی ہے، سچ بتا۔ کہنے لگے حضرت اور تو کوئی بات نہیں ہوئی، میں جب دودھ لینے گیا تھا پیسے آپ نے دیے تھے تو محلے میں چوراہے میں پولیس والا ایک کھڑا تھا، وہ میرا دوست تھا، تو مجھے دیکھ کے بڑا خوش ہوا، ہاتھ ملایا، ساتھ لے گیا اور دودھ والے سے کہا ذرا صحیح خیال رکھنا اپنا بندہ ہے، تو اس نے تھوڑا سا دودھ زیادہ ڈال دیا تھا، تو مفتی صاحب نے فرمایا اسی نے مروا دیا۔ اتنے متقی آدمی، اور وہ قربانیاں دیکھو، لوگوں کو تو باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ انہوں نے پتا چلا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ یو پی والوں کا حال تھا، کاندھلا میں حضرت کو پتا چلا کہ یہاں کیرانہ میں ایک عورت ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو ان کے گھر گئے اور کہنے لگے میں آپ کو قرآن پڑھا دوں، ترجمہ پڑھیں گی؟ اس نے کہا حضرت پڑھا دیں۔ ترجمہ پڑھایا، ترجمہ تو پڑھا ہی رہے تھے، جو اصل مقصد تھا اس سے شادی کرنا تھا۔ اس سے ایک دن کہا، سورہ نساء میں جب نکاح کی آیات آئیں تو آپ فرمایا مجھ سے شادی کر لیں۔ اس عورت نے کہا حضرت اول تو شادی آپ سے کیسے کر لوں، اور دوسرے پتا چلا تو لوگ کیا کہیں گے، تو فرمایا اسی مقصد کے لیے آئے ہیں کہ دوسری شادی عورتوں کی یہ صحیح طریقہ ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، سنت یہی ہے عورتوں کا دوسرا نکاح ہونا چاہیے۔ وہ شادی ہو گئی، اور ہمت نہیں پڑی مفتی صاحب جیسے آدمی کی کہ وہ کہتے ہیں اب میری بیوی بن گئی ہے۔ جب اولاد کی کچھ توقع ہوئی تو کیرانہ والوں نے اس عورت کو کہا کہ یہ کیا؟ اس نے صاحب بتا دیا اس کا مفتی صاحب سے میرا نکاح ہو گیا۔ اوفو، پتا چل گیا کاندلے والوں کو، کیرانہ والوں کو، پوری بستی ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئی کہ قتل کر دیں گے، مار دیں گے مفتی کو، کیوں دوسری شادی کی؟ یا اس عورت کو بھی مار دو، کیوں دوسری شادی کی؟ بڑی مشکل سے چھپ گئے جا کے اور جان بچائی انہوں نے۔ اتنا کال پڑ گیا تھا اور سنت کا اتباع ختم ہو گیا تھا۔ یہ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان نے اتنا کچھ کیا ہے، تب جا کر کئی لوگ اس پہ آئے ہیں کہ سلام آپس میں کر لیا کریں۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی مشائخ تھے، اگر کوئی ایسی بات کی تلقین بھی کرتا تھا جس میں ذرا بھی شرک کی کسی چیز کی بو آتی تھی تو مرید بھی آگے سے ایسے تھے، کہتے حضرت یہ نہیں ہو سکتا، یا آپ بتا دیں اس کی تشریح۔ پانچویں چیز، چار ہو گئی کہ اپنے مشائخ کو حلال اور حرام کا اختیار دینا۔ پانچویں چیز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر جانور ذبح کرنا یہ شرک کا ذریعہ۔ یہ بات آئی تھی نا سورہ مائدہ میں، وما ذبح علی النصب، اور حرام کیے ہم نے وہ جانور بھی جو خاص آستانوں پہ لے جا کر ذبح کیے جاتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب اس مسئلے کو بیان کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانور کو نامزد کر دینا، ذبح تو دور کی بات ہے، جانور کو نامزد کر دینا کہ یہ بکرا فلاں بزرگ کا ہے، یہ گائے فلاں بزرگ کی ہے، وہ کہتے ہیں اس کا نام بلند کر دینا اس پر، بس اس کی حرمت ہو گئی، حرام ہو گئی۔ مسئلہ آیا تھا کافی تشریح سے، اسی لیے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہضم نہیں ہوا، اور لکھنے والوں نے فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں لکھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہی غلط۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حلال کیا چیز ہے؟ چاند ہے۔ جب نظر آتا تھا حلال، پہلے دن کے چاند کو کہتے ہیں نا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں شور مچ جاتا تھا عربوں میں کہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، تو فرمایا نام کو بلند کرنا اس کا نام تھا حلال۔ تو جب تم کسی جانور پہ اللہ کے علاوہ غیر کا نام بلند کر دیتے ہو، شہرت دے دیتے ہو کہ یہ جانور فلاں بزرگ کا ہے، یہ چیز فلاں کی ہے، تو بس یہ حرام ہو گئی۔ ذبح تو بعد کی بات ہے، اس کی تشریح دوسرے پارے میں گزری تھی، خیال آتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہیں دیکھ لیجئے، وہیں سن لیجئے۔ چھٹی چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرک جہاں سے آتا ہے وہ اللہ کے علاوہ غیر کے نام پر جانوروں کو نشان لگا کے چھوڑ دینا۔ یہ بھی گزر گئی سورہ نعام میں،
کہ شیطان نے کہا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور میں مویشیوں کے کان انہیں چرواؤں گا خدایا اپنے نام پہ. مویشی تیرے ہوں گے، جانور تو نے لوگوں کو دیے ہوں گے، لیکن لوگ ان کے کان کاٹ کے میرے نام پہ چھوڑ دیں گے. ہندوستان میں دیکھو کیسے اتنی گائے بیل کیا کیا چیزیں پھرتی ہیں اور نشان لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کی بجائے دوسروں کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے. یہ مشرکین میں رواج تھا، نہ اس سے کام لیتے تھے، نہ ذبح کرتے تھے، نہ کوئی فائدہ اٹھاتے تھے. سورہ مائدہ میں اور سورہ انعام میں اس کی تشریح گزر چکی. 6 چیزیں ہو گئی. 7ویں چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جہاں سے شرک آتا ہے امت میں یا مسلمانوں میں، وہ اللہ کے علاوہ غیر کے نام کی قسم کھانا ہے. کھاتے ہیں نا قسمیں. قسم کے بارے میں اصولی بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کسی کی بھی قسم کھانے سے. آپ نے فرمایا کبھی اپنے باپ کی قسم نہ کھاؤ اور نہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھاؤ. یہ تو رواج ہی ہو گیا، اور عورتوں میں خاص طور پہ بیٹے کی قسم، جان کی قسم، بہت ہی محبت ہو تو آپ کی قسم، ہے نا. یہ ساری ایسی چکر چل رہے ہیں بغیر اس بات کے کہ سوچیں ایمان پہ کہاں جا کر زد پڑتی ہے. اصل قصہ یہ ہے، حضرت نے جسے شرک کی چیز لکھا ہے، اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے بارے میں عقیدہ بن جاتا ہے کہ ان کا نام بڑی برکت والا ہے، ان کی ذات بہت بلند و بالا ہے، یہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں. اور اس عقیدے کے بعد قسم آخر کھاتے کیوں ہیں؟ پہلے تو یہ بات ہو جائے نا. اللہ کے نام کی قسم کھانے کا یہی مطلب ہے نا کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے. ایک کہتا ہے بھئی فلاں نے قتل کیا ہے، قسم کھاؤ تم نے قتل نہیں کیا. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم قتل نہیں کیا. تو اس کو آسان لفظوں میں بیان کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے، خدا گواہ ہے، یعنی مجھے خدا دیکھ رہا تھا، حاضر تھا، ناظر تھا، دیکھنے والا تھا کہ میں نے اس آدمی کو قتل نہیں کیا اس موقع پہ. یہی قسم ہوئی نا سادہ لفظوں میں. تو جب ذہن میں یہ آتا ہے کہ فلاں بزرگ اتنے بڑے، فلاں ولی اللہ، فلاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی بھی، تو کہتا ہے اچھا تم فلاں بزرگ کی قسم کھاؤ. تو کہتا ہے نہ، حضرت کی تو قسم نہیں کھا سکتا. اب اس کے پیچھے عقیدہ کیا ہے؟ اگر عقیدہ یہ ہے کہ حضرت تو دیکھ رہے تھے، اور اگر حضرت کے نام کو غلط استعمال کر لیا تو حضرت تو اکھاڑ کر پھینک دیں گے، مرنا شروع ہو جائیں گے، یہ چیزیں ہو جائیں گی. یہ ہے شرک کا پہلو. اور اس کا اصل رخ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی چلا تجارت کے لیے قافلہ، اور نسائی کی روایت میں آتا ہے کہ اس نے ایک اور آدمی کو جو مزدوری کے لیے آیا ہوا تھا اپنے ساتھ لے لیا. اس نے کہا تم مزدوری کی بجائے میرے ساتھ رہو، سفر میں کام کر دینا، میں تمہیں پیسے دیتا رہوں گا. وہ نوکر کے طور پہ اس کے ساتھ ہو گیا. مکہ مکرمہ سے باہر جب قافلہ نکلا تو اس عرب نے جو خالص مکہ مکرمہ کا عربی تھا، اس نے کہا اونٹ باندھو. اس یمنی نے اونٹ باندھنے میں کچھ تاخیر کی یا کیا ہوا، بہرحال اسے غصہ آ گیا عرب کو، اور اس نے پتھر اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارا. یہ تڑپنے لگا، اور مرنے سے پہلے اس یمنی نے ادھر ادھر جب دیکھا اضطرار کی حالت میں، تو ایک اور یمنی گزر گیا تھا. یہ نوجوان تو پتھر مار کے چلا گیا نا اپنی طرف سے. اس نے کہا ادھر آؤ. اس کا میں مرنے لگا ہوں، میرے قبیلے میں چلے جانا، یمن میں فلاں قبیلہ ہے، اور ان کو جا کے کہنا کہ اس طرح اس نے مجھے نوکر رکھا تھا اور اس طرح پتھر مارا ہے، میں تو مر رہا ہوں. اس نے اپنی جان چھڑائی اور بھاگ گیا. جب یہ آیا لڑکا نوجوان، اس نے دیکھا اس نوکر کو تو موت ہو گئی، مر گیا. اس نے کیا کیا، جلدی سے ریت ہٹائی، جسم دبایا، اوپر مٹی وٹی ریت ڈالی، جا کے اپنے خیمے میں آرام کیا، آگے چل پڑے.
تجارت کے بعد جب واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ وہ تمہارے نوکر کا کیا ہوا، تمہارے ساتھ گیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں وہ تمہیں پتہ ہی ہے بیمار ہو گیا تھا راستے میں، پھر ایک جگہ پہنچے تھے، پھر مر گیا تھا، ایسے ہو گیا تھا، ختم ہو گئی بات۔ حج کا جب سیزن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں غالباً حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے یا حضرت ابو طالب تھے، نسائی کی روایت میں لکھا ہوا ہے، یمنی حاجی آئے اور انہوں نے پوچھا بنو ہاشم کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا بنو ہاشم یہ ہیں۔ انہوں نے کہا تم میں قتل کے فیصلے کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہاشم کا یہ بیٹا کرتا ہے، حضرت عبد المطلب کا بیٹا اور ہاشم کے یہ پوتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ میرا بیٹا اس طرح آیا تھا یہاں نوکری کرنے کے لیے، فلاں آدمی نے اسے اپنے ساتھ نوکر رکھا تھا اور اس طرح اسے مار دیا ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ کرو، اس سے مجھے تم دیت لے کے دو 100 اونٹ۔ تو جو بھی بزرگ تھے وہ گئے، انہوں نے کہا تم تو کہتے تھے وہ بیمار ہو گیا، یہ اس کی ماں آئی ہے، یہ تو یہ کہتی ہے۔ اب تو مسئلہ کھل گیا۔ اس لڑکے نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اسے قتل کر دیا تھا، اور قبیلے میں یہ بات لوگوں کو پتا ہے، لیکن میں کبھی بھی نہیں مانوں گا، اور قبیلے والے اس کی دیت ادا کر دیں گے۔ میں تو اونٹ 100 دے نہیں سکتا اس کے خون کے اس عورت کو، ماں کو۔ تو قبیلے والوں نے جنہیں اس قتل کا پتہ تھا، انہوں نے کہا اچھا اس طرح کرو کہ ہم 50 آدمی مل کے 2 اونٹ دے دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب تھے یا حضرت عباس تھے؟ انہوں نے کہا قبیلے والوں سے کہ تم قسم کھاؤ کہ تم میں سے کسی کو اس قتل کا پتہ نہیں ہے۔ قبیلے والوں نے قسم کھا لی۔ جب قسم کھا لی تو 100 اونٹ دینے پڑ گئے۔ تو ایک عورت آئی اور وہ عرب تھی، اس نے کہا کہ ابو طالب میرے بچے سے قسم نہ کھلانا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، اور کہیں یہ قسم جھوٹی ہوئی اللہ کے نام کی تو وبال اس بچے پہ نہ آ جائے، میری طرف سے 2 اونٹ لے لو۔ ان باقی آدمیوں نے قسمیں کھا لی اور اونٹ دے دیے قسم کھانے کے بعد، اور اس نے قسم نہیں کھائی۔ تو حضرت ابو طالب کہتے تھے کہ وہ 100 اونٹ تو میں نے دے دیے، لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ قبیلے والوں کا علم تھا، اللہ کے نام کو غلط استعمال کیا۔ کہتے تھے ما حال حولن، 1 سال نہیں گزرا، اگلا حج نہیں آیا، اور یہ جتنے قسم کھانے والے تھے 48 کے 48 مر گئے۔ کہتے تھے اللہ کے نام کی جھوٹی قسم ڈبو دیا اس نے نربوں کو، اور جتنوں نے جھوٹی قسم کھائی تھی سب مر گئے، 1 سال کے اندر اندر اس کا وبال پڑا۔ یہ ہے اصل بات۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا یہ کفر کے برابر ہے۔ مطلب ایک آدمی نے فرض کیجئے کسی کو قتل کیا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے قتل نہیں کیا، تو دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہے گویا کہ اللہ گواہ ہے، تو خدا کو کیا پڑی ہے بھی تمہاری جھوٹ پہ گواہی دینے کی؟ خدا تو جانتا ہے کہ تم نے قتل کیا، تو اللہ کیوں جھوٹ پہ گواہی دے گا؟ اب یہ جو قسم کھاتے ہیں لوگ، اب بھی آپ دیہات میں کسی جگہ چلے جائیں اور اس سے کہیں کہ تم نے چوری نہیں کی، خدا کی قسم کھاؤ، وہ کہتا ہے خدا کی قسم نہیں کی۔ اس سے کہیں چلو درگاہ میں، یہ جو بزرگ ہیں ان کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہو چوری نہیں کی، کہتا ہے توبہ، اس پہ نہیں میں جاتا۔ انہیں کہو اس دربار کے تالے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو، اس دربار کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہو، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بزرگوں کے نام کی قسم نہیں کھا سکتا، لیکن اللہ کے نام کی قسم کھا جائے گا، اس لیے کہ بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ انہیں میرے حالات کی خبر بھی ہے اور یہ میری تباہی پھیر دیں گے، اگر جھوٹی قسم کھا لی تو میرا تو کچھ رہے گا نہیں۔ یہ ہوتا ہے نا مسلمانوں میں، ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، ہوتا ہے ہندوستان میں، دیہات میں، ہر جگہ ہوتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیر کی قسم کھانا یہ ہے 7واں ذریعہ جس سے شرک آتا ہے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ، جس نے اللہ کا نام چھوڑ کے کسی اور نام کی قسم اٹھائی فقد اشرک باللہ، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ ہے اصل میں اس حدیث کی۔
تو عقیدہ اگر بگڑا ہوا ہوگا اس کے تحت قسم کھائے گا کہ شرک ہو جائے گا۔ 8ویں چیز حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کے مختلف قبروں پر حاضریاں دینا، متبرک مقامات پر جانا، شرک اس ذریعے سے بھی آتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے کہ حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ اگر 7 مرتبہ محرم میں چلے جائیں تو وہ حج ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے پنجاب میں، پاکستان میں، اور یہ چیز ہم نے دیکھی دلی میں۔ دہلی اس وقت گئے جب اجمیر شریف کے لیے بسیں تیار تھیں، بہت دنیا بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور کئی دن سے خیمے لگا کے سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جستجو تو تھی، کئی ایک سے پوچھا کدھر، تو ان کا اجمیر شریف جا رہے ہیں، اور نے خود ہمیں بتایا کہ اجمیر شریف 6 برس ہو گئے، 7 برس ہو گئے۔ میں نے کہا حج کتنے میں ہو جاتا ہے؟ ان کے جی 7 مرتبہ چلے جائیں تو حج ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتا تھا اس مرض کا کہ یہ ٹی وی یہاں بھی پھیلی ہوئی ہے، یہ مرض ہے۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے گھر کا ایسے مسلسل جانا آنا، یہ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اسی لیے یہ جراثیم جب دماغ میں آتے ہیں نا، تو حضرت نے تو بات کی، اب حضرت نے اگلی بات نہیں کی، وہ آپ سے عرض کر دیتے ہیں، یعنی جو بات کرنے لگے اپنے پاس سے، حضرت نے یہ جو کہا ہے نا کہ اولیاء اللہ کی قبروں پر اس طرح حاضری دینا ہر سال پابندی سے، جیسے بیت اللہ کی حاضری دی جاتی ہے، اس طرح سے شرک آتا ہے۔ اسی لیے یہ جب جراثیم آ جاتے ہیں دماغ میں تو ایسے انسانوں کو قرآن سن کے لطف نہیں آتا، جتنی مرضی حدیثیں سناؤ لطف نہیں آتا، اور جب ذکر شروع کرو کہ سلسلہ چشتیہ میں یوں ہوا تھا اور سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ ایسے تھے، مست ہو جاتے ہیں خوشی سے کہ واہ 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 واہ، حضرت کی بات تو کیا کہنا۔ بھئی اللہ کی بات پہ تمہیں کیوں نہیں دلچسپی؟ جا قرآن پاک کو کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن پاک کے حلقے کیوں نہیں؟ یہ ہے وہ چیز جو 7واں 8ویں چیز حضرت نے بتائی کہ ایسے شرک آ جایا کرتا ہے۔ بیٹھے رہتے ہیں ہمارے حضرت ایسے تھے، حضرت کے حضرت ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، فلاں ایسے تھے، اور ان سے پوچھو سارا سال برس بھر اپنے مشائخ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور 1 سال میں 2 مرتبہ قرآن پڑھنا سنت موقدہ ہے، اور سال قرآن نہیں پڑھتے، اور قرآن پڑھ کے پھر رونا بھی نہیں آتا، اس لیے کہ یہ عبادت نہیں نہ سمجھتے۔ عبادت تو وہ سمجھتے ہیں، قرآن نے اس کی نفی کی ہے، اور کئی جگہ پر آگے چل کے ہم آپ سے عرض کرتے رہیں گے انشاءاللہ کہ ان آیات میں دیکھیے اللہ نے فرمایا ہے جب میری یاد ہوتی ہے، میرا ذکر ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور جب میرے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جائے تو اذا ہم فرحون، خوش ہوتے ہیں۔ 8 چیزیں خیریت کیا ہوا؟ اچھا، اور 9ویں چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے شرک آیا کرتا ہے وہ اس طرح ہے کہ لوگ شرک کے سانچے میں اپنے مشائخ کے متعلق یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اولاد ان کی دی ہوئی ہے۔ علی بخش، حسین بخش، پنجابی میں کیا ہوتا ہے پیراں دتا، یہ ہے چیز۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان 9 چیزوں کا ذکر کیا حجت اللہ میں، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کی چیزیں ایسے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس آیت کی باقی تشریح انشاءاللہ کل عرض کریں۔